کون سلیری صاحب لیٹ ہو گئے یا کیا ہے نا؟ ہاں آج بس بہت مسئلہ ہو گیا. میں آ رہا تھا تو رستے میں ٹریفک بلاک تھی. آج بھی بلاک تھی. آج بھی بلاک تھی اور آج وہ ہمارے چونکہ تقریب ہو رہی ہے. اچھا نئے تو آپ کیوں براہ راست جی ایچ کیو آتے ہیں؟ اندر صدر روڈ سے آیا کریں. مزے کیا کریں، میرا راستہ وہ تھا، میرا راستہ اور پھر میں بڑی تنگ سی گلیوں سے ہوتا ہوا بہرحال یہاں پہنچا. مجھے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں لیٹ ہو جاؤں. بہرحال یہ ہے کہ نہیں اتنا اہتمام تو کرتے ہیں کہ وہ لوگ آپ گھر پہنچ سکیں. بالکل. آپ کے راستے میں تو نہیں آتا کوئی بھی؟ نہیں، ہمارا بھی کینٹ کے ایریا میں چونکہ میں رہتا ہوں، لیکن جب میں صبح آ رہا تھا تو کلیئر تھا. اس وقت نہیں تھا کوئی. اچھا میں آیا تو کچھ بیریئر لگے ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ سڑک رستہ جو تھا گزر رہا تھا. آپ پہلو بدل کے آ گئے نا؟ پہلو بدل کے نہیں آئے، سلوٹ کر کے آیا. اچھا ہاں میں نے کہا سر بڑی مہربانی، کم از کم ایک گاڑی جانے کا راستہ تو دیا ہوا ہے. اچھا رستوں کے حوالے سے سر ایک اتنی زبردست ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا مفہوم یہ ہے ایاک والجلوس بالطرقات، کہ راستوں میں بیٹھنے سے یا رکاوٹ بننے سے بچو. یہ اتنی کلیئر اس کے اندر انڈیکیشن ہے. ہمارے ہاں ہم جو بھی اپنے اصول بناتے ہیں زندگی گزارنے کے، ہم کمیونٹی بیس زندگی گزارتے ہیں، سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، لیکن یہ اتنی جو ہے نا اہم چیز ہم بھلا بیٹھتے ہیں سر. یہ اب ان دنوں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے بھی مطلب پنڈی اسلام آباد کا تو زندگی لوگوں کی جیرن ہوئی ہے سر. اچھا کچھ بات اس طرح سے بھی ہوتی ہے، راستوں ہی پہ بات آئی ہے تو تھوڑا سا میں ایک مرتبہ ایک کمپنی ہے 3M. جی اچھا 3M نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ایک سڑک ہم نے بنائی ہے CDA والوں کی، اور وہ ماڈل سڑک ہے. اچھا کہ سڑک کیسی ہونی چاہیے، تو اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنانی. اچھا میں نے پہلے تو گیا 3M کو ڈھونڈا کہ یار 3M کرتی کیا ہے. تو اندازہ مجھے ہوا کہ اس کے جو اونر یا اس کے ڈائریکٹر جو ہوں گے نا، کسی کے ایک کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کتنی پروڈکٹ ہم بناتے ہیں. مطلب اس کی تعداد ملینز میں ہے جی، ملینز میں. اور ٹریفک جو تھا اس کا ایک شعبہ تھا. اچھا ہم بعض اوقات اس طرح کی بات اس لیے بھی کرتے ہیں کہ تھوڑا ہمیں بھی شاید شرم حیا آئے نا، کہ کچھ کام کریں تو اس کو ایسا کریں کہ لوگ یاد کریں. ویسے تو لوگ یاد کرتے ہیں ہمارے کاموں کو اچھے لحاظ سے بھی. اچھا وہ ہم نے خیر وہ ٹریفک کا شعبہ تھا. ٹریفک سائنس جتنے ہیں مطلب وہ ان کے موجود ہوتے ہیں جی. اچھا ہے نا، کوئی بھی چیز آپ اٹھائیں گے نا تو پتہ چلے گا یہ تو سب سے پہلے 3M نے بنائی ہے. اچھا ٹریفک کے حوالے سے جیسے یہ کیٹ آئی لگی ہوئی ہے، 3 کے ساتھ جو M جڑا ہوا ہوتا ہے، میں اس کا لوگو ذہن میں لا رہا ہوں. 3 اور M. ہاں جی 3 اور M. 7 M غالباً کیپٹل ہی نہیں بولا کہ کیپٹل بھی ہوتا ہے 3 اور M جو ہے وہ بڑا. اور کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو مطلب ہم استعمال کرتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ اس کی بنائی. مطلب اسکاچ ٹیپ جو ہے اس کا موجد جو ہے وہ 3M والے ہیں. یہ جسے نوٹوں والی ٹیپ جو نوٹ جوڑنے کے کام آتی ہے وہ اس کے تھے. اچھا جو یہ ادارہ ہے سمجھے ٹریفک والا، اس کی جو سڑک پہ جتنی چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ ساری 3M کے. مطلب کیٹرائی ہو گئی، یہ آج کل یہ دوسرے جو بڑے بڑے لگاتے ہیں جو ٹائروں کو خراب کرنے والے، دنیا بھر میں یہ 3M بنا کے پاکستان بھیجتے ہیں. بین ہے یہ، ہاں بین ہے، نہیں لگاتے کہیں. لیکن ہمارے ہاں سڑکوں پہ برمار کر دیے انہوں نے، ہے نا. اب بلکہ جو بیریئر ہوتے ہیں نا جو اسپیڈ بریکر، اس کی جگہ بھی یہی لگانے لگے. بالکل. اچھا اور جس طرح ریفلیکٹر جتنے ہیں وہ ان کی ایجاد ہے. پینافلکس ان کی ایجاد ہے. اچھا ہے نا. میں تو کہتا ہوں کہ پینافلکس نے دنیا رنگین کر دی. بالکل. اس سے پہلے جو نیون سائن ہوتے تھے یا بلیک اینڈ بورڈ ہوتے تھے، یا موریشس میں گیا وہاں ایک بورڈ بھی پینافلکس کا بنا ہوا نہیں تھا، ہے نا. ایک بورڈ بھی نہیں تھا. کوئی ایسا چھوٹا تھا بنا کے رول کر کے جیب میں لے گیا تو لگایا ہوا. لیکن دنیا کو پینافلکس نے رنگین کر دیا. ہمارے اسٹوڈیو کے سیٹ پینافلکس سے بننے لگے. ریفلیکٹرز ہوتے ہیں لگے ہوئے سڑکوں کے اوپر، ٹیپیں ہوتی ہیں، یہ پولیس کے لگی ہوتی ہیں، جو سارا 3M. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ جو شیشے ہوتے ہیں گول مری کو جائیں موڑوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، مرر جو ہے لگے ہوئے وہ 3M. سگنل 1 2 دنیا بھر میں آپ نے گھوما ہے، ایک سگنل ہوگا، ریڈ ہوگا، گرین ہوگا. ہمارے ہاں 3 ادھر لگے ہوئے، 3 ادھر لگے ہوئے، 3 ادھر لگے ہوئے، 3 مطلب ہمیں انہوں نے خوب بیچا ہے نا. مطلب اس طرح کا موسم. اچھا وہ جب میں نے پہلے انہوں نے سڑک دکھائی، یہ مری کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو وہ سڑک ہے 1 کلومیٹر ہے صرف. اچھا اس پہ انہوں نے ریفلیکٹرز لگائے، کیڈ لائن لگائی، لائنیں لگائیں، بہت خوبصورت سی سڑک بنائی ہوئی تھی کہ جی یہ سڑک ہے، ایسی سڑک ہونی چاہیے ود دا
प्रोडक्ट, 3 आवर प्रोडक्ट है, मतलब 3M वालों से पैसे कोई दो तो ऐसी सड़क बने। अच्छा, मैंने सोचा कि यार इसको कहाँ से शुरू करूँ मैं इस डॉक्यूमेंट्री को, तो मैंने कहा कि इसको पाँव से शुरू करते हैं, कि पाँव है, कीचड़ है, चलना है, पगडंडी है, फिर थोड़ा अच्छा रास्ता है, फिर थोड़ा सा और अच्छा रास्ता है, फिर कच्ची सड़क है, फिर पक्की सड़क है, फिर चलो पक्के से आ गए हैं, फिर बाद ना फिर जो है वो उसको कारपेट है, फिर ये सड़क है, ये है ना, फिर ट्रैफिक का सुनो। तो वो खैर वो तो बात ऐसे ही से निकल आई। लेकिन अच्छा, वो जो जीटी रोड इसकी है शेरशाह सूरी वाली, वो वहाँ भी जाए पेशावर को तो वहाँ कुछ उन्होंने महफूज रखी हुई है, अगर आपने जाए। ये एक बोरी से ऊपर एक मॉन्यूमेंट सा बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर, उसके गिर्द से वो सड़क निकलती है। तो मैंने वहाँ गया, देखा उसको, ये सड़क भी थी। अच्छा, वो सड़क जो है यानी ढूंढा तो पता चला शेरशाह सूरी ने रखा था कि 2 हाथी सामान से लदे हुए, अच्छा, आपस में गुजर सकें तो इतना फासला कर सके। अच्छा, जब उसको मैंने और ढूंढा तो पता चला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सड़क की चौड़ाई 2 ऊंट सामान से भरे हुए एक दूसरे से गुजर सकें, वो सड़क है। यानी जो शहरी तहजीब है उसका भी अंदाजा हमें वहाँ से मिलता है कि यार ये इस तरह से सड़कें होनी चाहिए। जिस तरह है कि एक शहर जो है वो अब हो जाए तो दूसरा शहर आबाद करना चाहिए, जो है उस पे करना चाहिए। और आज के दौर में अगर हम देखें तो चूंकि गाड़ियां चल रही हैं जी, तो 2 गाड़ियां, अगर 2 गाड़ियां जो है ना वो आराम से जो है ना सड़क बनाए, कम से कम इतना होना चाहिए, कम से कम स्टैंडर्ड जो है, अदरवाइज लेन 2 3 4 जरूरत कहता है जितनी बड़ी सड़क बन जाए वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही एक इस्लामाबाद में एक सड़क है जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है, इसके बारे में हाँ, लेकिन मैं ढूंढा भी कहाँ बनी हुई है तो नहीं। अच्छा, ये अतातुर्क एवेन्यू जिसको पहले एम्बेसी रोड कहते थे जी, उसके ऊपर चलते जाएं तो आगे जहाँ पे वो अयूब खान का घर था और अब तो वो एक और साहब ने खरीद लिया हुआ है। नहीं, उनकी औलाद में से नहीं, वारिस में नहीं, वो मैंने सुना है कि किसी रियाज मलिक ने खरीद लिया, मैं यही नाम सुना वो जो ऊपर ऊंचाई के ऊपर बना है, उसके साथ ही राइट को जो जाहिर है साथ सड़क आगे जा रही है, जो आगे मार्गला को मिलती है जाके, ये सड़क कहते हैं कि प्लास्टिक की है। अच्छा, मैं गुजरा हूँ, मुझे कोई फील तो नहीं आई, बहरहाल कहा यही जाता है कि ये कोई उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है कि हमारे यहाँ होता है कि ये कह दिया जाए तो हम मान लेते हैं, है ना, इतने पैसे खर्च हो गए जी, हाँ ठीक है। आप पैनाफ्लेक्स की बात कर रहे थे तो पैनाफ्लेक्स से हम खुश भी बहुत हैं और तंग भी बहुत हैं भट्टी साहब जी, कि वो एक तो मैं कई हमारे यहाँ चूँकि सियासत इन दिनों बहुत ज़्यादा इन है, तो मैं कई लोगों को कहता हूँ कि ये पैनाफ्लेक्सी लीडर हैं। मसलन पहले ना कोई बहुत बड़ा कोई होता था तो वो अपना एक जिसको कहते हैं कद आदम जो है ना वो एक पोर्ट्रेट बनवाता था और बड़ी मेहनत होती थी। यहाँ एक भट्ट साहब थे, शफीक भट्ट जो है ना वो बनाते थे यहाँ पे पिंडी के अंदर बैनर भी और 4 कलर स्क्रीन प्रिंटिंग जो है ना वो करते थे और फिर बैनर्स के ऊपर और फिर बड़े बड़े बिल बोर्ड जो हैं। जब पैनाफ्लेक्स आ गया तो जाहिर है कि पैनाफ्लेक्स शुरू में महंगा था और कुछ चंद लोग ही वो करवाते थे। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि महल्ले के काउंसलर जो थे या जिसने लीडर बनना होता था ना तो वो अपने किसी बड़े लीडर के साथ ऐसे तस्वीर बना के ना थोड़ा सा झुक के उसकी तरफ, तो वो साथ पैनाफ्लेक्स, अब हर चीज़ के अंदर जो है पैनाफ्लेक्स। और फिर जाहिर है हमने भी पैनाफ्लेक्स और फिर ये जो टीवी के सेट्स और हम भी उससे काम जाहिर है चला रहे होते हैं। पैनाफ्लेक्स का तो ये है कि उसके और भी बड़े इस्तेमालात जो हैं बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ज़लज़ले में उससे जो है ना टेंट्स बनाए गए पैनाफ्लेक्स, और वो शीट बड़ी, हम खुद भी कैंपिंग के लिए जाते रहे तो कई दफ़ा हम एक्स्ट्रा शीट के तौर पे यूज़ करते रहे, तो बड़ा वो अच्छा इलेक्शन के दिनों में जो इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना जी। हाँ जी, गिलगित के लोगों ने एक मरतबा बहुत लगे हुए थे, मैंने कुछ 4 साल गिलगित में गुजारे हैं, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यार ये इन लोगों से कहो कि ये जब ख़त्म हो जाए इलेक्शन तो ये इनके बैनर ये हमें दे दें, हम इनको इस तरह के खेमे कुछ बना के आम आदमियों के लिए। अच्छा सर, आज भी चूंकि प्रोग्राम इसी तरह से शुरू कर दिया था हमारे इंजीनियर साहब ने, ऐसे तो एक तब्दीली हमारे सेट में जो है हमारे सामीन और नाजरीन ने भी महसूस की होगी। कर्नल इशफाक आज नहीं है, वो एक विजिट पे थे, सिंध के विजिट पे थे वहाँ पे, तो वो वापस नहीं पहुँच सके। उनके साथ बहुत सारी शामें, हाँ जी, वो जब आएंगे तो उनसे किस्से सुनेंगे वहाँ पे।
تو اصغر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا سر. اصغر خان صاحب جو ہیں وہ اسسٹنٹ پروڈیوسر کے طور پہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے ہیں, تو ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں جی اسٹوڈیو میں. تو آج آپ کی سامعین کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہو رہی ہے. کس نے ایک دھکا کس نے دیا؟ بس یہ خود ہی آ گئے. ہاں جی, بہرحال تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین کے ساتھ بھی تعارف آپ کا ہو جائے اور ہماری ٹیم کے ساتھ بھی. صحیح. سب سے پہلے تو بٹی صاحب آپ کا شکریہ, 2 نوجوانوں کے درمیان میں مجھے بٹھا لیا اور میں تو گفتگو جو کتے سے شروع ہوئی تھی سڑک پہ ختم ہو گئی. تو کتے اور سڑک کا بڑا رابط آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. اور پھر بلکہ اینٹ اور کتے کا بھی بڑا ساتھ ہوتا ہے. کہتے ان کا اینٹ اور کتے کا ویر ہے, بس یہ طے کرنا باقی ہے کہ اٹ کیڑی ہے تو کتا کیڑا ہے. تو پکی سڑک سے کہانی شروع کی کہ ڈاکومنٹری بنانے کا. تو اگر اس عمر میں ہوتے تو میرے خیال میں ہم جو ہے نا پاؤں کی بجائے تھوڑا سا بزرگ شخصیت سے شروع کر دیتے کہ بھائی کس طریقے سے یہاں تک پہنچنا ہوتا ہے. نام میرا اصغر خان ہے, عسکری میں ویسے ساتھ لکھتا ہوں. نہیں آج کل سارے عسکری ہیں جی. اور یہ تخلص تو نہیں ہے آپ کا؟ بس یہی ہے تقریباً, یوں سمجھ لیں. اچھا. دیر لوور سے میرا تعلق ہے. اچھا. اور پروفیشن میں تقریباً 2007 سے ہو. 2007-8 میں نے دبئی میں جو اردو ایک ٹیلی ویژن چینل ہے AVT, اچھا, اس کے ساتھ ایک پروگرام کرتا تھا گلف ٹائم. 2 سال ان کے ساتھ کام کیا. پھر اس کے بعد سوات آپریشن شروع ہوا تو مجھے گاؤں آنا پڑا. تو 2009 میں میں نے یہ پشتو ٹیلی ویژن چینل ہے خیبر نیوز, اس کو جوائن کیا تھا ایز اے سب ایڈیٹر. پھر اس کے بعد ترقی ہو گئی اسائنمنٹ ایڈیٹر کی, پھر جو ہے نیوز ایڈیٹر کی, اس کے بعد پروگرام اینکر, پھر اس کے بعد رپورٹر. اور 2017 میں جب وہاں سے چھوڑا تو میں ایز اے اسسٹنٹ کنٹرولر نیوز اور پروگرام اینکر تھا. 2017 سے ابھی تک ایک سیٹ اپ ہے سونو FM والوں کا, ان کے ساتھ ابھی چل رہا ہوں. اس دوران کچھ آرٹیکلز ایز اے فری لانسر میں نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں ڈی نیوز میں اور ایکسپریس ٹریبیون میں جو نیٹ پر اویلیبل ہے. اور ساتھ سہیل وڑائچ صاحب جب دنیا میں آئے تھے تو کوئی 6 مہینے ان کے ساتھ دنیا میں آئے تھے. اچھا, میں تو 6 مہینے بعد میں یہ کہنے لگا سوچا کہ وہ دنیا میں آئے تھے تو 6 مہینے بعد میں پیدا ہوا تھا. تو جب انہوں نے جب دنیا چھوڑ دی تو میں تقریباً فجر کی نماز میں پڑھ کے واپس آ کے میں تلاوت کر رہا تھا تو ان کا میسج آ گیا, اور میسج ان کا یہ تھا کہ میں نے دنیا چھوڑ دی. میں نے نیچے ان کو لکھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا ٹی وی کے لیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار وہ ٹیلی ویژن چھوڑ دیا, ابھی ادھر ہی ہوں, دنیا میں ہوں. ہاں دنیا میں ہوں. اور ساتھ یہ جو نئی بات جب لانچ ہوا تو اس کے جو کالمسٹ ابتدائی اس میں شامل تھا. پھر یہ 92 نیوز والا جو ہے یہ آ گئے تو اس کے اخبار میں ایز اے کالمسٹ کنٹریبیوٹ کیا. اور ایکسپریس کا جو سنڈے میگزین ہے اس میں میگزین میں جو ہے وہ میں کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہوں. چلیں بڑی خوشی ہوئی. بہت ساری عادتیں تجربات جو ہیں اس کا خوب فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. بہت ساری عادتیں مجھ سے ملتی ہیں. ہاں جی, ٹکنا نہیں کتے بھی. نہیں سر میں ٹکا ہی تھا, لیکن 2009 سے 2017 تک میں خیبر ہی میں رہا ہوں. یہ باقی جو ہے. اچھا, یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ یہ تقریباً تو 2-7 وہ ہو گئے اور 2 یہ ملا لے تو کوئی 8 کچھ اوپر. جنرل ضیاء کا عرصہ تقریباً. ٹھیک ہے, لیکن سر جو نا وہ ایک جگہ پہ اس سے زیادہ ٹکے ہوئے وہ ریکارڈ یہی تھا. وہ ریکارڈ میں نے یہی کیا. وہ رفاع FM تو یہ باقی میں پارٹ ٹائم اس کے ساتھ کیا کرتا تھا. بلکہ یہ جو ابھی ISPR کا سیٹ اپ ہے یہ جب سوات آپریشن شروع ہوا تو انہوں نے شروعات کی تھی امن کے غق سے, ریڈیو پاکستان سے 2012 میں. تو ہم نے وہاں سے ٹرانسمیشن جو ہے وہ شروع کر دی تھی ان کے ریڈیو کی. پھر یہ ترقی کرتے گئے. اب تو انہوں نے DHA میں اپنا ایک 5-6 منزلہ عمارت پلازا بنا لیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. چلیں چھوڑو, کوئی اور بات کرتے ہیں. ہم تو سڑک والے لوگ ہیں, پھر سڑک پہ آ جائیں. آپ کہہ رہے تھے اچھا سڑک کے والے سے سر کا بھی ایک آئیڈیا تھا ایک پروگرام کرنے کا, اس پہ شاید سڑک پہ ہم وہ ابھی بھی ہے جی. میں انشاءاللہ سوچتا ہوں تھوڑا شیئر کریں نا وہ تھوڑا. اچھا, وہ صرف یہ تھا ہمارے اسلام آباد میں بھی اور جگہوں پہ بھی سڑکوں کے نام موجود ہیں.
اچھا جب بھی میں گزرتا ہوں اسے صوفی تبسم روڈ ہے مثلا تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں گاڑی جو ہے وہاں سے ہم اس کو لیں, صوفی تبسم روڈ ہے, اور اس سڑک پہ چلتے ہوئے چلے جائیں اور اس کے دائیں بائیں جو جگہیں آتی ہیں اس پہ بات کریں اور صوفی تبسم پہ بات کریں. اور کئی عمارتیں ہیں, کوئی پی ٹی سی ایل کا آفس آ جاتا ہے, کہیں قبرستان آ جاتا ہے, پترس روڈ ہوگی تو ساتھ قبرستان آ جاتا ہے, فیض احمد فیض روڈ ہو گئی تو جا کے وہ موسمیات والوں کے پاس سے ہو کے قبرستان کو چلے جاتی ہے, اکیڈمی ادبیات کی بلڈنگیں ہیں اس کے اوپر. اچھا اس طرح سے مختلف جگہیں آتی ہیں تو ہم ان جگہوں کے بارے میں بات کریں اور وہ سفر جو نام ہے, جو شخصیت ہے, اس کے وہ شخصیت میں ٹوٹلی اس کی شاعری سنائیں. سلیری صاحب بیٹھے ہوں تو ساتھ شاعری بھی ساتھ ہوتی جائے, کچھ ان کی لائف پہ بات ہو جائے اور کچھ صوفی صاحب کا نام آپ نے لیا تو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں مشاعرہ تھا. ماہر القادری صاحب راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ غزل پڑھ رہے تھے اور ایک شعر جب میں نے پڑھا تو اس شعر پہ مجھے بہت زیادہ داد ملی. صوفی تبسم صاحب بھی وہاں موجود تھے اور کہتے ہیں کہ جب وہ شعر پڑھا تو مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ شعر مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا, کیونکہ تمام لوگوں اور خصوصاً طلباء کی جو نگاہیں تھیں وہ صوفی تبسم صاحب پر تھیں. شعر بہت خوبصورت تھا اور وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ دنیا میں آئے اور پھر دنیا چھوڑ دی, تو وہ شعر اسی طرح کا تھا کہ دیکھی ہے میری نظروں نے کلیوں کی تباہی, دیکھی ہے میری نظروں نے کلیوں کی تباہی, اٹھا ہے تبسم کا جنازہ میرے آگے. اور وہاں صوفی تبسم صاحب بھی موجود تھے اور ظاہر ہے کہ بعض کا جو ہے وہ نہیں پتہ چلتا. میں 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک ٹیچر جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے جی, تو لوگ سارے اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ جی کوئی بات کی جائے. اچھا مجھے کیونکہ ایسی اردو ادب تنظیم یہ وہ تقریریں, ایک ہمارے ٹیچر ہوتے تھے خاور صاحب, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, وہ بڑی محنت کرتے تھے مجھے مقرر بنانے کے لیے, لیکن ناکامی ہوتی ہے ان کو ہمیشہ, لٹا مارتا سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا. اچھا حصہ بھی لیتا ہے نا, اور اس حصہ لینے میں میری ٹانگیں کانپ نہیں ہوتی تھیں یا کانپے ٹانگ نہیں ہوتی تھیں. بہت مشکل ہوتا مطلب لوگوں کے سامنے جا کے بات کرنا. اور اب مجھے 2-4 لوگ ہوں تو مزہ ہی نہیں آتا ہے نا, جب جتنا مجمع زیادہ ہوتا ہے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے بولنا. اچھا وجہ یہ ہوتا ہے کہ رٹا ہوا نہیں ہوتا. اچھا اس میں جو ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے مجھے کھڑا کر دیا, مجھے آپ کے بات کریں. میں نے کہا جی بس میں تو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. بعد میں پورا چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں ایک واقعہ مکس کر رہا تھا مگر وہ کلیئر ہو گیا ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں کہ چونکہ وہ گورنمنٹ کالج لاہور تو صوفی تبسم میں شاید سوچ رہا تھا کہ وہ پطرس بخاری جو ہے وہاں پڑھاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ تو ویسے ہی مزاح, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو مزاح لکھتا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا جو ہوتا ہے. ہاں تو شہزاد احمد بہت بڑے شاعر ہیں. جی پتھر نہ پھینک دیکھ ذرا احتیاط کر, حیثیت ہے آپ پر کوئی چہرہ بنا. واہ واہ. اچھا یہ بڑا موٹا چشمہ پہنتے ہیں اور یہ غالباً اس زمانے سے ہی پہنتے تھے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ان کو لفٹ دی تھی اپنی گاڑی. نظر کمزور دی یعنی مطلب ان کی, ہاں جی شروع سے کمزور. تو وہ واقعہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ یہ کوریڈور میں مل گئے کالج میں, گورنمنٹ کالج میں, اور یہ استاد تھے پطرس بخاری. تو کہتے ہیں کہ رستے میں روک کے نا تو بازو سے پکڑ کے کہتے ہیں اوے شہزادے اے اینک لا دے تم. اچھا جی اے اینک لا کے تو بجو لگنا ہے. اینک لا کے تو بجو لگنا ہے. لا کے تو کہتے ہیں کہ شہزاد صاحب آگے سے کہتے ہیں سر اگر میں لا دیا تو پھر تجھے اچھا. لیکن ویسے یہ جو استاد اور شاگرد کے درمیان یہ جو مکالمات تھے گزشتہ دور کے, یہ میرے خیال میں اب تھوڑی سی اس میں کمی واقعہ جو ہے وہ ہوئی ہے. نہیں اب استاد جو ہے وہ بہت استاد ہو گیا.
اچھا آپ شاگرد بھی استاد ہو گئے ہیں؟ ہاں شاگرد اصل میں وہ کمیونیکیشن کا میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا کہ اقبال جب لیٹ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی اقبال ہمیشہ لیٹ آتا ہے، اقبال ہمیشہ دیر ہی سے آتا ہے. تو ہم نے کہا کہ آج کا اگر کوئی ٹیچر ہوتا ہے تو شاید وہ جوتی لالن سی یہاں میں بدتمیزی کر رہا بدتمیزی کر رہے ہو. تو یہ میرا خیال ہے کہ دونوں طرف ایک انحطاط کہہ لیں یا تنزلی کہہ لیں، وہ بہرحال جو ہے نا وہ موجود ہے. اب اگر دیکھیں پطرس بخاری کو یہ جملہ انہوں نے سنا ہے تو میں آگے کا میں نے نہیں پڑھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ اتنے بڑے استاد تھے کہ وہ یقیناً اس کو انہوں نے انجوائے کیا ہوگا. لیکن اس میں ایک چونکہ آپ دونوں تجربہ کار ہے تو ویسے جتنا بتایا اتنا تو زیادہ مطلب اتنے استاد ہیں آپ دونوں. میرے اس میں کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں اس بات کے اوپر کہ آخر وہ لوگ ان تمام چیزوں کو مینیج کس طرح کیا کرتے تھے کہ آج کے استاد کو اگر ہم یہ جو الفاظ کہے کہ پھر آپ مجھے بجو نظر آئیں گے تو وہ تو ممکن ہے کہ کیڑے اٹھا کے جو ہے نا ہمیں، لیکن وہ لوگ اس کو مینیج کس طرح کرتے تھے؟ صبر تھا، برداشت تھا، کیا چیز تھی کہ وہ اللہ ظرفی تھی. وہ علم تھا جس کی بنیاد پر دیکھیں نا ایک شخص ہوتا ہے وٹی. ہم دنیا بھر میں کہتے یار فلاں صاحب بہت وٹی ہے، بڑا وٹی، حسن عسکری صاحب جی بڑے، انعام صدیقی صاحب جی بڑے وٹی. اچھا ہمارے زمانے میں جو ریڈیو پاکستان میں صرف وہ یہ وٹی والا اس کی آپ نے جو ہے نا اردو میں وہ کرنا ہے کیونکہ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. اس کو انگلش میں ہی کریں تو وہ گزرتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کو ایگزیکٹ اردو میں کیا کہتے ہیں. تو وہ بے شمار ایسے باتیں جو سامنے والا اس لیے بھی برداشت کرتا ہے کہ اچھا پتر کا پھر دیکھا. اچھا بعض بدتمیزی ہوتی ہے، بعض جگہ پہ یہ محبت میں ہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے اگر وہ کہہ رہا اور اتنا اگر حوصلہ ہے کسی میں کہ اس کو کہہ سکے کہ پھر آپ جو ہوتے ہیں تو دونوں میں ایک علم کا رشتہ ہے. بالکل ایسے کہ کون کتنا قریب ہے کسی کے. آپ کسی کو تو کہہ کے کیسے بلاتے ہیں. ایک اجنبی کو تو یقیناً وہ بدتمیزی کہلائے گی، لیکن جن کے ساتھ آپ کی محبت اور بہت زیادہ تعلقات ہیں. یہ پطرس یعنی بڑے بخاری اور چھوٹے بخاری کا بہت ہی معروف ایک واقعہ ہے کہ وہ ریڈیو پاکستان کی سے نیچے آ رہے تھے. جب وہ نیچے پہنچے تو کہنے لگے اوہو میں بیگ بھول گیا. چھوٹے بخاری سے کہا جاؤ جا کے میرے کمرے سے بیگ تو لے آؤ. اور بعض اوقات وہ یہ جان بوجھ کے بھی کرتے تھے. اچھا اب وہ جو ہے وہ چلے گئے اوپر اور واپس آئے اور لا کے جو ہے بیگ دے دیا ان کو. تو ایک صاحب ساتھ تھے، وہ ان سے کہنے لگے کہ یار برادر خرد باش کیا سگ باش برادر خرد و باش، ایسا سے کان میں کہا چھوٹے بخاری صاحب. چھوٹے بخاری صاحب اسے کہنے لگے ایسا نہیں ہے، کہتے سگ باش برادر سگ و باش. لیکن جو بٹی صاحب نے بات کی نا کہ اگر آپ کسی کو تو سے پکارتے ہیں اور پھر کہیں آپ اس کو آپ سے بلا دے تو وہ بھی تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ رنج کی جب گفتگو ہونے لگی آپ سے تم سے تو ہونے لگی. بخاری صاحب کراچی میں وہ تھے ریڈیو کے ہیڈ تھے. تو بیٹھے ہوئے تو باہر سے کہا جی کہ وہ ڈی سی صاحب آئے ہیں نا، کمشنر صاحب ایڈیشنل کمشنر صاحب، ان کا بھی آ گئے. جی وہ آ کے کھڑے ہو گئے، یہ اپنے کسی کام میں لگے ہوئے. تو آ کے وہ کہنے لگے کہ جی میں ڈپٹی کمشنر میں فلاں صاحب ہوں. کہنے لگے کہ جی تشریف رکھیے. تو وہ پھر کہنے لگے جی میں ڈپٹی کمشنر ہوں. کہنے لگے 2 سیٹیں لے ایک صاحب ہیں اعجاز بخاری، وہ انگلش وغیرہ سکھاتے ہیں اور میں نے بھی ان کو یوٹیوب پہ ہی دیکھا. وہ ایک واقعہ سنانے لگے کہ ایک صاحب تھے، آپ وہ جو اس دن بروننسیشن کی بات کر رہے تھے، پرابلم آف بروننسیشن کہ لفظ جو ہے نا تلفظ، کہتے ہیں وہ صاحب مجھے کہتے تھے اجاز صاحب. اچھا فیصلہ بات کے ہوں گے. ہاں اجاز صاحب. میں نے کہا یار آپ اگر صحیح تلفظ نہیں کہہ سکتے تو آپ مجھے بخاری صاحب کہہ لیا کریں. تو کہنے اچھا پھر بخاری صاحب ہونے رام ہے. میں نے کہا آپ اجاز.
سوشل میڈیا پہ ہمارا پروگرام جو ہے ابھی فیس بک پہ چل رہا ہے تو لوگوں نے کچھ پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. دیا چودھری ہیں, عاصم ہیں, زرار صاحب ہیں, تو پروگرام کو سن رہے ہیں, پسند کریں. بہت بہت شکریہ. پروگرام آپ سن رہے ہیں. آج صبح سے چونکہ یہاں پہ سگنلز کا ایشو تھا اور نیٹ بھی پرابلم کر رہا تھا تو ہمیں تھوڑا خدشہ تھا کہ فیس بک پہ ہم صحیح آج جا سکیں گے نہیں, لیکن ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریکارڈ کر کے پھر دوبارہ اپلوڈ کر لیتے ہیں ہمارے پیج پہ. تو ہمارے وہ تمام خواتین و حضرات جو ریڈیو پہ سن رہے ہیں, اگر وہ اس پروگرام کو دیکھنا بھی چاہیں تو فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے رفا FM 102.2 کے پیج پہ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے. اس پہ ہم لائیو جا رہے ہیں. ہاں جی, یعنی کہ زندہ جا رہے ہیں. اچھا ہاں, حالانکہ تو قربت میں تو مشکل ہوتی ہے. اچھا یہ یونیورسٹی میں کراچی میں پڑھتا تھا تو ایک مرتبہ کمپٹیشن ہوا پوری یونیورسٹیوں کا کہ جی ایک ایسے کمپٹیشن تھا, اس میں کوئی 8-10 موضوعات دیے ہوئے تھے کہ اس پہ مضمون لکھنے تھے. اچھا میں نے اس میں سے ایک مضمون ڈھونڈا اور اقبال اور بندہ مزدور مجھے یہ لگا, تو میں نے اس پہ مضمون لکھ دیا, لکھ کے بھجوا دیا اور میں فرسٹ آ گیا. ہاں جی میں اچھا جب وہ میں آ گیا میں نے تو اس کو لے کے مضمون کو ٹائپ وائپ کرایا ہوا تھا میں نے. اچھا ان زمانے میں ٹائپ بھی وہ دوسری ہوتی تھی, کمپوزر نہیں ہوتی تھی, ٹائپ سی اردو ٹائپ بڑی مشکل سے کرائی. لیکن تو کشفی صاحب کے پاس, ابول خیر کشفی صاحب اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے تھے. تو وہ میں ان کے پاس میں کہا جی یہ مضمون ہے اس کو ذرا دیکھ دیں. کہنے کا کس لیے لکھا ہے؟ میں نے کہا جی جس کے لیے لکھا تھا وہ تو مقصد پورا ہو گیا کہ یہ میں نے بھجوایا تھا, میں فرسٹ آ گیا, لیکن میرا خیال کہ اس میں کچھ خرابیاں موجود ہیں تو آپ درست کر دیں تو کہیں پھر چھپا جائے گا. تو کہنے لگا اب جب ہو گیا تو اب میں کیا دیکھوں اس کو. میں نے کہا آپ اردو زبان میں دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے مطلب اچھا کشفی صاحب میرے ڈائریکٹ استاد نہیں تھے, میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں تھا, لیکن میرے سارے تعلقات دوست دشمن اردو اور انگریزی اور صحافت ڈپارٹمنٹ ہے نا. اور کچھ جماعتی جو ہوتے تھے وہ کسی اور علاقوں سے بھی آ جاتے تھے, فزکس سے آ گئے, فارمیسی سے آ گئے, ان کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس ڈپارٹمنٹ کے. وہ خلیفے ہوتے تھے, ساری عمر ادھر ہی گزاری ہوتی تھی انہوں نے. اچھا اور میں اچھا دے دیا ان کو. جب انہوں نے وہ فائل مجھے واپس کی تو پینسل سے نشان لگائے ہوئے تھے کہ یہ اس کو اس طرح کر لیں, اس طرح, اور ساتھ انہوں نے مجھے کہا بھی کہ اگر پسند آئے تو رکھ لیجیے گا, نہ پسند آئے تو رہنے دیجیے. میں نے پینسل سے اسی لیے نشان لگائے کہ اس کو ٹھیک کر لیں اسے. اب کشفی صاحب اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ وہ اتنی محبت اور وہ احترام یا کچھ رکھتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جن کا میں اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں. آج ایک مرتبہ بھی ان کی کلاس میں نہیں بیٹھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ یار کشفی صاحب بڑا نام ہے, تو میں ان سے جا کے ویسے ملتا تھا اور بیٹھتا تھا اور گپ شپ کر کے. اس طرح سے اور دوسرے لوگ ہوتے تھے. یہ جو رشتہ ہے نا جی, یہ آپ کو پھر کبھی کبھار جیسے ڈاکٹر انیس صاحب ہیں تو کبھی کبھار میں جملہ کس دیتا ہوں ہے نا. وہ اور باقی جب بعد میٹنگ بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو میں کوئی ایسا فکرہ کہہ دوں تو یک دم تو ایک سناٹا ہوتا ہے کہ پھر وہ بولتے ہیں کہ اچھا چلے بھی یہ جانے اور انیس صاحب جانے. اچھا یہ جو خطوط کا زمانہ تھا, ہاں جی, خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو, ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. جی تو یہ جو خط کا زمانہ تھا اور اب تو براہ راست بس کڑپ کر کے بٹن کے ذریعے سے وہ وہاں تک پہنچا دیے, تو اس کا سرور مزہ زیادہ ہے یا وہ خط والا؟ بٹی صاحب آپ کا بھی تو تجربہ ہے نا, جس کا بھی اس دور کے ساتھ تعلق رہا ہے, مطلب جب خطوط کا جو زمانہ آپ کہتے ہیں, تو اس کے اندر جو ایکسائٹمنٹ مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے والد صاحب جب میں 8th میں تھا تو سعودی عرب چلے گئے, تو مجھے یاد ہے کہ میں جب خط لکھتا تھا ان کو کوئی بات کرنی ہو تو خط لکھتے تھے, اور وہ 8 سے 10 دن لگتے تھے وہ خط ریاض میں پہنچتا تھا. پھر وہ پڑھتے تھے, پھر اگلے دن اس کا جواب دیتے تھے, پھر 8 اور 10 دن لگتے تھے واپس پہنچنے میں. تو 1 ماہ کا ٹائم گزر چکا ہوتا. تو آپ خود دیکھیں کہ اگر میں نے کوئی ضروری بات ڈسکس کرنی ہے, کچھ پوچھنا ہے, تو کتنا مجھے بے چینی سے انتظار ہوتا ہوگا. اور جو خط دیکھتے تھے تو ایکسائٹمنٹ جو ہے, پھر جو اس کا ٹچ ہے, جو اس کا لمس ہے, اس کے اندر وہ ساری وہ محبتیں اور احترام اور وہ خوشیاں ساری آپ فیل کرتے تھے. وہ چیز تو ظاہر ہے کہ اب جتنا بھی ہمارا یہ ڈیجیٹل دور آ گیا ہر چیز کا, وہ خوبصورتی تو کہیں نہیں ہوتی. لیکن میری سر ایک اور آبزرویشن بھی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ دنیا دوبارہ واپس ابھی ان چیزوں سے لوگ اکتانا شروع ہو گئے. میری اپنی آبزرویشن ہے کہ اب دوبارہ سے, مطلب میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی, کچھ دوست اکٹھے ہوئے کسی جگہ پہ, ایک بندہ اٹھا ہے, وہ سب کے ہاتھوں سے موبائل چھینے اس نے ایک طرح سے, اب بھائی موبائل پہ وہ بیگ میں بند کیے اور جا کے رکھ دے کہ جب ہماری یہ گیدرنگ ختم ہوگی اپنے اپنے موبائل آپ اٹھا لیجیے. ابھی میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تو لکھا ہوا نو موبائل.
اب تو یہ لطیفہ لگتا ہے ہے نا وہ. ہاں جی شروع میں بڑے دو لطیفے کے لیے یہ برا سمجھا جاتا کہ کوئی اسٹوڈنٹ موبائل لے کے آ گیا. ہاں جی, اور دو لطیفے جی اس یونیورسٹی کے رفا کے. ایک لکھا ہوا نو اسموکنگ ایریا. اچھا یہ خالی رفا نہیں, ہر جگہ کا تقریباً یہی پوزیشن ہے جی کہ ہم اسی جگہ گاڑی پارک نظر آئے گی جہاں نو پارکنگ کا بورڈ. لیکن ہمارے یہاں تو میں نے خود بھی بڑی کوشش کی جب میں یہاں تھا کہ کسی طریقے سے ہم ایک ماڈل کیمپس بنا دیں جس میں سگریٹ نہ پی جائے. بالکل باہر پارکنگ میں جا کے پی لیں, باہر جا کے پی لیں. آخر یہ کم سے کم لکھ دیا گیا کہ جی نو اسموکنگ کیمپس ہے جناب. اچھا آج میں نے دیکھا وہ لکھا ہوا ہے نو موبائل. تو وہ جو ہے اچھا بعض اوقات کسی میں پڑھ رہا تھا تو وہ کہیں دیکھا کہ جی آپ موبائل آنے دیں لیکن اس موبائل کو آپ کلاس روم بیہیویئر کا حصہ بنا لیں. اچھا ایک دن میں نے کہا چلو سوچتے ہیں. ایک دن میں کوئی ایسی ڈیفینیشن کی تو ایک صاحب نے اعتراض کیا, نہیں سر یہ یوں نہیں ہے یوں ہے. میں نے کہا موبائل ہے تمہارے پاس؟ کہنے کا ہے. میں کہا چیک کرو, ہے نا سب چیک کرو. صحیح ہے کہ ویکیپیڈیا نے گوگل پہ فلانے اس کو ہاؤ دے ڈیفائن اٹ. سب نے چیک کیا, چیک کر کے کہنے نہیں جی یو آر رائٹ, ٹھیک ہے آپ یہ یوں ہے اس طرح سے. ویکیپیڈیا میں کہا میں نے ویکیپیڈیا سے لی ہے, آپ اس کو چیک کر لیں, ہو سکتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں. بلکہ ایک بڑا مشہور لطیفہ اسی طرح کسی صاحب نے اعتراض کیا کہ نہیں جی وہ جو اسلامک انسائکلوپیڈیا آف بٹنیکا اس میں ایسے لکھا ہوا ہے. تو استاد کہنے لگا کہ وہ فلاں مضمون جو ہے, کہنے لگا ہاں, کہنا فلاں صفحے پہ جو ہے, کہنا ہاں, وہ کہتا میں نہیں لکھا ہے. اچھا یہ سب کے ساتھ جو ہے نا ہمارے علاقوں میں بٹی صاحب نے چونکہ سعودی عرب کا تذکرہ کیا تو ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا تھا وہ ریڈیو ٹیپ ریکارڈر میں وہ ٹیپ کرتے تھے اور پھر وہاں بھجواتے تھے اور پھر وہ واپس. یہ بھی بھی چلتا بڑا رہا. اور بچے خصوصاً اس پہ بہت جو ہے وہ اگر خط پہ بھی بات کریں تو اب جتنے اچھا ایک تو ہوتے ہیں ہمارے تعلقات کے خط ہوتے ہیں نا کہ ہم محبوباؤں کے خط اور یہ اور سب یہ ایک پوری شاعری بھری پڑی ہے ہماری اس سے. دوسرا ہے جو حسینوں کے خطوط, چند تصویر بتاں اور چند حسینوں کے خطوط, بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان. فرت بادشاہ صاحب کی بک ہے خطوں میں دفنایا ہوا جیون. اچھا اس طرح سے جو مختلف لوگ ہیں شخصیات ان کے جو خطوط ہیں غالب کے خطوط. اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزہ نہ کریں لیکن آپ ضیاء مجدین سے سنیں کبھی. واہ واہ, انہوں نے اور بھی کچھ لوگوں کے خطوط پڑھے لیکن اب غالب اچھا غالب کی شاعری مشکل پسند ہے نا, لیکن آپ خطوط پڑھیں تو اتنی آسان اردو کہ میرے خیال میں وہیں سے آسان اردو ایجاد ہوئی ہے جو سمجھ ہے نا. اچھا اسی طرح سے مختلف لوگ ہیں مکتوبات ربانی, مطلب جو بڑے اسکالر ہیں ہے نا امام ربانی, ان کے خطوط ہیں دوسروں کے نام اور جس میں سارا فقہ اور دوسرے مسائل جو ہیں وہ ڈاکومنٹ بن جاتا ہے. خط ایک جو ہے نا ایک اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹ کہلاتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے خط لکھے قائد اعظم کو, جب قائد اعظم مطلب مایوس ہو کے یہاں سے واپس چلے گئے تھے تو وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ ایسے زبردست قسم کا ڈاکومنٹ. اقبال کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کا نظم تو بڑا مشہور ہوا لیکن نثر ان کا جو ہے بالکل پیچھے چلا گیا ہے. نثر جو ہے وہ لوگ ان کا اتنا حوالہ نہیں دیتے ہیں. کس کی؟ علامہ اقبال کی نہیں, غالب کے تو خطوط اقبال کا نثر اصل میں پڑھنی پڑتی ہے. شاعری کا مثال کے طور پر اقبال کی معاشیات پہ ایک کتاب ہے علم الاقتصاد, علم الاقتصاد کے نام سے. اچھا مجھے بات نہیں پتا. اچھا ہے میرے پاس. غالباً یہ پہلی ہے, غالباً یہ پہلی یعنی شروع کی کتاب ہے. اچھا جب تک میرے خیال میں ان کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کرنا کیا ہے نا, تو انہوں نے. اچھا اس کے بعد جو ہے ان کی جو کتابیں ہیں فلاسفی پہ انگلش میں جو ہے وہ بہت ہی زبردست کتاب ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے وہ بھی اتنا ہی مشکل ہے نا, مطلب جو ان کو سمجھنا کرنا بہت مشکل ہے. لیکن نثر انہوں نے لکھی, خطوط ان کے جو ہیں وہ آسان ہیں. اور پھر جو خطبات ان کے ہیں وہ تو انگلش میں, لیکن اب اردو میں بھی میری نظر سے گزرے ہیں, ٹرانسلیٹ ہو گئے ہیں. اور بہت سارے لوگ ان کے خطوط کو بہت سارے جس کو کہتے ہیں نا جامع پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو بہرحال ہم سے گلہ یہ کرتے ہیں کہ آپ شاعری زیادہ پڑھتے ہیں نثر کم پڑھتے ہیں, یعنی یہ خاص طور پہ. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ شاعری چونکہ ایک تخیل ہے, ایک خیال ہے, مگر جو نثر ہوتی ہے اس میں وہ بندہ جو کہنا چاہتا ہے وہی کہہ رہا ہوتا ہے, جبکہ شاعری کی بہت سارے. ایک بات ابھی جی شاید غلطی سے کچھ لوگ اسٹوڈنٹ ہمارے سن بھی رہے ہیں پروگرام ہمارا, تو انہوں نے کہا یہ جو موبائل کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ آج کل امتحان ہو رہے ہیں اس لیے منائے ہیں.
मुश्किल मना ना करवा। मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो CSS के पेपर एक बंदा दे रहा है और अपना मोबाइल अपने जूते में छुपा के लाया और वो कहीं वो गाइकर से ट्रेस हो गया उसका, वो खड़ा गया जब सोल तो उसके अंदर मौजूद था। उसकी एक डिवाइस आपके साथ भी लगी होती है तो आप वो बड़ा आसानी से फायदा उठा लेते हैं इस चीज का, इसलिए पेपर में तो आजकल तो ओपन बुक वाला सिलसिला भी है जी, किताबें रखें देख लें, आपके पास 2 घंटे हैं, कितनी किताबें खोल लोगे यार, है ना, और कितनी नकल लगा लोगे आप उसमें से, तो वो सब चीजें वो उन्होंने वो जो थीमेटिक किस्म की एजुकेशन दी जाती है उसमें तो वो कहते हैं जी आप रख लें किताब अगर रखना चाहते हैं तो। हाँ जी, ये कानून की उसमें मैंने सुना है कि ऐसे ही होता है कि वो जो आपने रेफरेंस वहां से लेना है तो आप बता सकते हैं खोल के कि अच्छा ये वाला। वो 3 इडियट मूवी का बड़ा जबरदस्त सीन है इसमें एक ना, क्योंकि वो मतलब मुझे तो बड़ी पसंद है वो, खास तौर पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर इतनी अच्छे तरीके से जो चीज उसने एक्सप्लेन किया उसमें कि वो जहाँ पे वो अपने दोस्तों के नाम बोर्ड पे लिखता है, कहता है ये बुक में, तो सारे लोग किताबों में शुरू हो जाते थे यार ये तो मैंने ऐसे लिखा था मेरे दोस्तों के नाम के हिस्सा है। लेकिन मुझे तो वो कैरेक्टर पसंद है जी कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं हंसने लगता हूं। अब मैं जब वो बड़ी वो जो उसमें अच्छा वो एक्टिंग की बड़ी जबरदस्त एक वो था कि आप तो आदमी ने कुछ सीखा भी, गुस्से में आदमी सीख सके यार, यही सीख लो कि जब गुस्सा है ना, सब्र व सलात। अच्छा ये तो खैर फिल्म का हिस्सा है, मैं सोचता हूँ कि क्या कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसा इदारा हो सकता है कि कोई अलग से कोई इस तरह का बनाया जहाँ 5, 10, 20 लोग ऐसे तैयार किए जा रहे हों जो बिल्कुल एक अलग दुनिया के बासी लगते हों और वो इजादात कर रहे हों, वो सोच रहे हों, वो लिख रहे हों, वो कोई वो बात कह रहे हों जो सारी दुनिया से हट के। फिक्शन। अच्छा हाँ जी, लेकिन उसमें जो भट्टी साहब ने हवाला दिया उसमें एक तकरीर भी है। अच्छा। तो भट्टी साहब तकरीर जब भी करनी हो तो पहले पढ़ के करना, वरना फिर वो भट्टी साहब जो है ना वो पता नहीं क्या हमारे सियासतदान, मैंने लाइव देखा, तकरीर रखी सामने आगे, उन्होंने पढ़ना शुरू, रुकिए ये आपकी तकरीर नहीं, आप ये किसी और की आदि पढ़ चुके थे तो उतना नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो ये वो रट्टे वाली चीज आ जाती है वहाँ पे। लेकिन आजकल वो कह रहे हैं कि वो उस पे चले गए, वो SLO वाला निज़ाम जो आया हुआ है कि ये 9, 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जी कि वो नया जो निज़ाम आया हुआ है SLO सिस्टम, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी आप रेफरेंस किताबों की दी हुई है 2-3 की, क्या वो तो सही है जी, मैं तो इस हक में हूँ। अब कल की ही बात है, मैंने ये जाना कि 3 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग 90% के करीब प्रिपेयर हो चुका होता है, रेडी होता है टू एब्जॉर्ब, है ना। अच्छा, अब उसके बाद जो है तो 3 साल तक के बाद या 3 साल तक जो उसको आपने सिखाना था वो तो उसने सीख लिया, तो वो हम उसके बाद क्या कर रहे हैं उसके साथ जी। वो मैं पहले भी शायद जिक्र किया होगा, हमारा एक दोस्त, उनका बेटा आया, कहने का कि अब बाबा 1 से लेकर 100 तक मुझे गिनती भी आ गई है जी, और A से लेकर Z तक मुझे ABC भी आ गई है, अब मैं स्कूल क्यों जाऊं? तो अब बच्चे को जो सिखाना होता है ना जी, वो उसकी अच्छा कई एक मुल्कों में, मेरे ख्याल में जापान में, इस उम्र तक उनको सिर्फ वैल्यूज सिखाई जाती हैं, इम्तिहान नहीं लिया जाता, नो कंपटीशन, कोई इस बीमारी में पड़े ही ना। हालांकि उसके बाद इतना सख्त कंपटीशन है वहाँ कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं, है ना, कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट खुदकुशी करते हैं कि हम ये नहीं कर सके, जबकि उनकी जो इब्तदा है वो इस बात पे है कि आपने इम्तिहान नहीं देना। मेरी अपनी राय में तो जी कम से कम जो प्राइमरी स्कूल होता है यहाँ तक उसका इम्तिहान नहीं होना चाहिए। 5 साल गुजारे वो स्कूल में, वो सीखे कि सड़क पर कैसे चलना है, लोगों से कैसे मिलना है, कब किधर से पेश करना है, ये यार ये चीजें जो है जनरल एटिकेट्स, बिल्ली को दूध डालना है, प्लेटो ने बताया। ये सबसे पहले जो वैल्यूज हैं जिसे हम अखलाकियात कहते हैं, एथिक्स कहते हैं, वो प्लेटो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अरस्तू स्कंदर पता नहीं किस जमाने से पहले का बंदा है, वो 5,000 उसने ये बताया कि जी ये इस तरह से ये अखलाकियात होती हैं, इसकी इतनी अहमियत है। और वो वाहिद आदमी देखा मैंने जी, जब मरने लगा तो अपने स्टूडेंट से कहने लगा, एरिस्टोटल से, कि यार मेरे ऊपर कुछ कर्जा है, वो तुम अदा कर दोगे? वो कहने लगा जी मैं अदा कर दूंगा। मर रहा है लेकिन उसको अपने कर्जे की फिक्र है,
کہ یار میں اس کا کوئی نہ کوئی اس کو وہ کرنا ہے نا جی. اور ہم جو ہیں اپنے بچے کو اس میں بھی ہر والدین کی خواہش ہے، خاص طور پہ والدہ کی، کہ میرا بچہ، میرا بیٹی، میرا بیٹا فرسٹ آنا چاہیے. جا کے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں تو پرائیویٹ اسکولوں میں فرسٹ آتے ہیں نا، اس طرح ہی آتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے. آپ دیکھیں صبح جب ہم گھروں سے نکلتے، اور ہمارے خود بھی یہی صورتحال ہے کہ مائیں جو 3 سال سے لے کر 5 سال کا بچہ ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں اور سارا سب کچھ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ مطلب میرا تو یہ ہے کہ یہ 3 سے 5 کے یہ 2 سال گھر پہ ماں کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے، 5 سال تک. 2 سال تو گھر ہونا چاہیے. لیکن آج کل یہ ٹرینڈ یہ اتنے اہتمام سے مائیں کیوں کر رہی ہے؟ میرے خیال میں آپ نے جاپان کا ذکر کیا کہ جاپان اس وقت پوری دنیا میں شاید ایک ایسا سٹینڈرڈ ملک ہے جس کو سب کو فالو کرنے چاہیے، اس کے جو ایٹیکیٹس کی. بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے کوئی والدین بچے کے ساتھ نہیں جاتے. رائٹ فرام دا بگننگ، پہلی کلاس سے بچہ خود بس سٹاپ پہ جاتا ہے، وہاں سے بس اس کو پک کرتی ہے اپنی کلاس میں جانا اور واپس گھر تک. پیرنٹس جو ہیں وہ بالکل اس میں نہ وہ شریک نہیں ہوتے. لیکن بھٹی صاحب اگر عمر اس کی 3 سال ہے اور 3 سال سے آپ نے اس کو اور وہاں تو اٹھا کے بھی لے جاتا ہے نا. دیکھیں سسٹم ہے نا سر، سسٹم کی بات ہے. وہاں اسکول کی بس رکتی ہے آ کر تو ساری ٹریفک رک جاتی ہے. بالکل. یہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، او پی ایف میں اپنی بیٹی کو میں لینے گیا، اسکول سے سارے بچے نکل رہے تھے، ایک نو دولتیا اپنی ریڈ کلر کار میں اتنی سپیڈ سے اسکول کے سامنے سے گزار رش کے اندر کہ میرے خیال میں کئی بچوں کی چیخیں نکل گئیں. بالکل سر، یہ تو بہت سارے ممالک میں یہ قانون ہے. وہ یلو کلر کی بسز جو ہیں وہ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ یہ اسکول کی بس ہے. اگر اسکول کی بس کہیں بچوں کو لینے کے لیے رکی ہے یا بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے رکی ہے تو نہ صرف ایک سائڈ پہ ٹریفک رک جاتی ہے بلکہ اپوزٹ سائڈ کے بھی ٹریفک جو ہے وہ رک جاتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بچوں نے سڑک کراس کرنا. اور یہ لا ہے، اور یہ امریکہ میں نے دیکھا ہے. مطلب جاپان تو ایک بڑا، میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ایک اسٹینڈرڈ ملک ہے. ایک اور اگزامپل آپ کو دیکھیں کہ کسی اسکول کے اندر جو ہے نا وہ یہ سٹاف نہیں ہوتا صفائی کرنے والا، بچے خود صفائی کرتے ہیں واش روم سے لے کے کلاسوں تک، اور جو ٹیچرز ہیں وہ خود صفائی کرتے ہیں. وہ بالکل کسی وہاں فیکٹری کا مالک خود صفائی کرتا ہے. جی. ابھی فیفا کے دوران ایسی ویڈیوز ابھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جاپان کے جو شائقین ہیں جب گراؤنڈ سے جا رہے ہیں تو سب نے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں، اور جتنے لوگوں نے وہاں کچرا پھینکا ہے وہ سارے جاپان کے لوگ کلیکٹ کر رہے ہیں. بلکہ ابھی تو باقی ممالک نے بھی، پچھلے میچ میں تو سعودی عرب کے لوگوں نے کچرا اٹھایا وہاں سے. حالانکہ عرب تو یہ پازیٹیو چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. پاکستان میں بھی میرے خیال میں کچھ لوگ ہیں اس طرح. لیکن ایک ٹرینڈ آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں، یہ جو بیرونی سفیر تھے وہ جی بالکل جرمن سفیر پارا کے پاس انہوں نے آ کے کئی دفعہ اس طرح جو ہے وہ کرتے تھے. تو ہمیں وہ کر لیتے ہیں کہ بھائی صاحب اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش وہ کر لیجئے گا. اصل میں دیکھیں، ہم تو جیسے اس کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، تو ہماری تو بنیادی تعلیمات کا مطلب صفائی نصف، ہاف آف دا فیتھ، مطلب آپ کے ایمان کا آدھا ہے اس پہ. تو ہمیں تو وہ آدھا کیا، ہم تو عشر بھی اس کے قریب نہیں جاتے. تو بیسکلی تو ہم نے ہماری جو اپنی دینی تعلیمات، ہمارے اپنی جو چیزیں ہیں اس کو ہم بھلا بیٹھے. لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے اور آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے اسی وجہ سے. ہاں بالکل. ابھی جو اس پہ میں نے بڑا غور کیا بعض کا، اور کسی دن ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا پہلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے. جی ہم مطلب کہ اس کراؤڈ سے نیشن کہیں سے تو شروع کرنا ہے، کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. تو کیا کہاں سے شروع کریں، یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری. تو اس پہ ہمارے جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں مجبوراً ہمیں وہ بھی اس پہ غور کریں کہ کیا کہاں سے شروع کیا جائے. میں نے بچوں کے ساتھ بھی اس کے بڑے سیشن کیے جی اس طرح کے کہ کہاں سے شروع کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا جی، وہ ہم سے بہت ذہین ہیں اور وہ بہت سوچتے ہیں، ہے نا. اور بہت اگر ہم گرین سگنل کر جائیں کبھی یا پھینک جائیں تو ہمارے بچے کہتے ہیں کہ بابا یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا. چلے ہم کسی وقت اس بچوں کو ہی اتنا سکھا دیں کہ وہ اپنے بڑے تو طوطے ہیں، وہ جو ہے نا وہ نہیں سیکھ سکتے اب، ہے نا، وہ تو بوڑھے ہو گئے. لیکن بچے جو ہیں میرے خیال میں اس ملک کی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم میرا تو ایک ہی جملہ ہوتا ہے جی کہ اگر ہم اسے رزق حلال دیں گے تو یقیناً ایک وہ اچھے پاکستانی اور اچھے مسلمان بنیں گے. لیکن بات جاتی بات بڑوں پہ ہی ہے
کہ اگر وہ رزق حلال اپنے بچوں کو نہیں دیں گے تو وہ طہور و شطر الایمان، کیا خدا کو، ٹریفک والے کو کیا خدا کو نہیں مانتے تو ٹریفک والے کو کیا مانتے. صحیح. چلے سر اسی نوٹ پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں واجد صاحب اشارے کر رہے ہیں کافی دیر سے کہ ہمارا وقت جو ہے بہت اشارے ختم ہو گیا. ہاں جی، یہ اسٹوڈیو کے انہیں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں چلتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. سامعین محترم، پروگرام کیجول ٹاک آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا. ہمارے ساتھ موجود رہے اظہر نیاز صاحب، اصغر خان صاحب، اکرام سلیری صاحب. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. اور ہمارے یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں فیس بک پہ بھی، ہمارے ریڈیو پہ بھی ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.